الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، صدر وقار عالی معتبر اکرام بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز رفقاء اجلاس، آج کے عظیم الشان اجلاس میں بڑی تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء کا کردار. حضرات گرامی، انسان اپنی فطرت سے ایک آزاد مخلوق ہے. اللہ نے اسے آزاد پیدا کیا اور اس کی منشا یہ کہ وہ آزاد ہے. دیگر مخلوقات میں اسے امتیاز بخشا اور سب سے معزز مکرم قرار دیا. ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور خوشگوار ترین ان کی سواری کا انتظام کیا اور ان کو نفیس اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی. اپنی بہت سی مخلوقات میں ان کو نمایاں فوقیت دی. سامعین اجلاس، یہ بھی یقین ہے کہ چاند، سورج، ستارے اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے بنائے. رات سے اس کے لیے نکالے، ہوا اس کے لیے چلائے، پانی کے چشمے، نہریں اور ندیاں اس کے لیے نکالے. اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے گئے. انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش اور باطل خدا سے آزاد کرا گئے. ایک خدا واحد کے دربار میں لا کھڑا کر دے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر آئے. وہ دین اسلام ہے جو ایک آزاد نظام اس کے خمیر میں آزادی پسندی داخل ہے. اور یہ وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو اسلام کا منشا سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، انہیں اسلامی احکام کا نفاذ کا پورا موقع ملا تو انہوں نے غلامی کا راج کم سے کم کرنے کی پوری کوشش کی. کتنے واقعات ہیں جن کو غلام بنایا گیا تھا. حضرت عمر نے چاہ بجا ان کو جمع کر ان کا ملک واپس بھیج دیا اور ارشاد فرمایا متى استعبدتم الناس وقد فاتهم ما تحرروا. تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا جب کہ اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد ہوا. حضرات گرامی، ہندوستان جنت نشان جسے سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ جس کے بارے میں کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے اس لیے دل ستا ہمارا. مسلمانوں نے اس پیارے ہندوستان میں طویل مدت حکومت کی. ہندوستان کو علمی، ادبی، تمدنی، ثقافتی اور اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ تصور اعادہ کیا. ہندوستان کو ایک متحدہ ملک کی حیثیت دی، ان کی سرحدوں کی حفاظت کی، سماجی سمجھدار کا نجات دیا، مذہب کے نام پر وہ غلامی کا تصور ختم کیا. لیکن آخرات میں جب اسلامی تعلیمات پر کمزور ہو گئے تو اندرونی بیرونی خطرات پیش آئے، نظام ٹوٹ گیا، انگریزوں نے حکومت کو اپنے قبضے تصور میں لے لیا. کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور دھیرے دھیرے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو سزائیں دی. علماء کو اطلاع ہوا، مورخین نے لکھا ہے کہ دہلی کے لال قلعہ سے لے کے لاہور تک علماء کو قتل کر کے ان کے لاشوں کو پھیرا مٹان دیا جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی. اس ظلم و استبداد کے خلاف سب سے پہلے حضرت سید احمد شہید العلماء اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے آواز اٹھائی. مسلمانوں نے آزادی کا سر دیا. ٹیپو سلطان نے اللہ خلاف جنگ لڑی. آزادی کی یہ تحریک ہے جس کا سب سے زیادہ مظاہرہ 1857 میں ہوا. برادران ملت اسلامیہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علماء کی شریک ہوئی اور دارالعلوم دیوبند میں اس کے علماء اور اساتذہ جن کو آج کل ملک الزام کہا جاتا ہے. اس تاریخ میں دوسرے طبقوں سے علماء تھے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسن معین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الطاف حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل خیر رحمۃ اللہ علیہ، اشفاق اللہ خان اشرف جنگ آزادی مولانا کرایا گیا جس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. سینچا اپنے خون سے ہم تشنہ لبان ہے، سینچا اپنے خون سے ہم تشنہ لبان ہے، تب جا کے انداز کا میخانہ بنا ہے. جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کڑی. اب ہم ہی سے کہتے ہیں یہ وطن ہمارا تمہارا نہیں ہوا.